اور سب بھول گئے حرف صداقت لکھنا، رہ گیا کام ہمارا ہی بغاوت لکھنا۔ لاکھ کہتے ہیں ظلمت کو نہ ظلمت لکھنا، ہم نے سیکھا ہی نہیں پیارے باجازت لکھنا۔ نہ صلے کی نہ ستائش کی تمنا ہم کو، حق میں لوگوں کے ہماری تو ہے عادت لکھنا۔ اسلم وفا صاحب ان الفاظ میں ابھی شمس الاسلام صاحب کا تعارف کروا رہے تھے، بڑی مہربانی آپ کی۔ ابھی میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں مرحوم شمس الاسلام ناز صاحب کے بھتیجے اور اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر خرم ضیاء صاحب کو کہ وہ آئیں اور بتائیں کہ ایک چچا کے طور پہ اور ایک فیملی ممبر کے طور پہ انہوں نے کیسے زندگی گزاری اور انہیں کیا سکھایا۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب دوستوں، بھائیوں، بزرگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے ساتھی، اپنے بڑے بھائی، اپنے بزرگ کے لیے ایک تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا۔ جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ میں کیا تاثرات رکھتا ہوں، میں تھوڑا سا تعارف کرواؤں گا کہ میں ان کا سب سے بڑا بھتیجا ہوں، ان کے سب سے بڑے بھائی جو بڑے بھائی ہیں ان کا بیٹا ہوں۔ میں نے تو اس گھر میں جو مجھے خود بتاتے ہیں کہ جب میں پیدا ہوا تو سب سے زیادہ خوشیاں منائی گئی۔ ظاہر ہے کہ ایک لڑکا پیدا ہوا ہے اور وہ اپنی عمر میں اس وقت چھوٹے تھے، اور میرے ساتھ کیسا رویہ ہوگا، رویہ پیار کا، محبت کا، جنہوں نے گود میں اٹھایا مجھے۔ شام صاحب مکان نمبر 92 گوبند پورہ گلی نمبر 8، وہاں سے اپنے سفر، وہاں ان کا جنم ہوا، وہاں سے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ بہت سارے ساتھیوں نے ان کی بہت ساری زندگی کے پہلو بتائے۔ ہماری فیملی کے لیے، ہم سب کے لیے وہ ایک باعث فخر تھے۔ لیکن آپ اس چیز کو بھی جانیں کہ انہوں نے ہمیں کیا درس دیا۔ ہمیں آج تک کبھی اس شہر میں، اس ملک میں، کسی جگہ پہ بھی ہمیں انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے اپنی محنت سے خود ایکسل ہونا ہے، ہم نے کبھی ان کا نام نہیں استعمال کیا، اس لیے ہمیں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ لیکن میں نے اپنے والد کو، اپنے دوسرے چچا کو جس طرح بلکتے ہوئے، روتے ہوئے دیکھا، اور ان کے دوسرے بہت سارے ساتھی، ان کے شاگرد جو تھے، ان کو روتے ہوئے دیکھا، تو ہم سب کے لیے وہ ایسے تھے، شاید ہم اپنے دادا کی وفات پہ بھی نہیں روئے تھے، شاید ان کے بچے اپنے باپ کی وفات پہ بھی نہیں روئے تھے، جس طریقے سے ہم انہیں مس کر رہے ہیں۔ ہم انہیں، وہ ہمارے لیے ایک گھنے درخت کی طرح تھے جس کے سائے میں ہم ہر وقت، انہوں نے ہمیں لیا ہوا تھا۔ مجھے نہیں پڑتا کہ ہمیں کبھی کوئی ایسی شہر میں کوئی مصیبت ہوئی ہو یا کوئی پرابلم ہوئی ہو، انہوں نے کہا تھا کہ جسٹ صرف مجھے بتانا ہے تم نے، اس کے بعد ہمارا کام ختم ہو جاتا تھا۔ بچوں سے وہ نہایت شفیق تھے۔ میرے بچے، ظاہر ہے کہ میری فیملی کے اندر میری ہی شادی سب سے پہلے ہوئی، میرے ہی بچے بڑے ہیں، ان سے جو ان کا پیار تھا، ان سے ملنا تھا۔ اور ایک بڑی خاص بات میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں کوئی گزشتہ 15 سال سے میری ان کی روز کی ملاقات تھی۔ رات کے وقت جب چھٹی ہوتی تھی، دن کے وقت بھی 2 سے 4 گھنٹے، 9 سے 12 بجے تک، 1 بجے تک ہم بہت ساری باتیں کرتے تھے، بہت سارے اپنے ایک دوسرے کے راز شیئر کرتے تھے، بہت ساری ایسی چیزیں تھیں اس شہر کے لوگوں کے بارے میں۔ جب میں کہتا تھا کہ یہ آپ کے بہت اچھے دوست ہوا کرتے تھے، آپ ان کو اتنا ٹائم دیا کرتے تھے، یہ اب آپ کی اس مشکل حالات میں، جب ان پہ مشکل حالات آئے تو یہ آپ کے پاس نہیں آتے تھے، کہتے کوئی بات نہیں، وہ میرے دوست تھے، یہ ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ میں مشکل میں ہوں، لیکن میں ان سے کبھی ریکویسٹ نہیں کروں گا، کبھی انہیں نہیں کہوں گا۔ میں تقریباً ان کے تمام دوست احباب سب کو جانتا تھا، شاید وہ مجھے نہیں جانتے تھے۔ ان کا غائبانہ تعارف، ان کے بارے میں گفتگو اور شہر کے مختلف مسائل، اس کے اوپر ڈسکشن کرنا۔ پھر میرا کیونکہ اس یونیورسٹی سے بھی تعلق ہے، میں یہاں پڑھاتا بھی رہا ہوں، پڑھاتا بھی ہوں، تو ایگریکلچر سے ریلیٹڈ کوئی انفارمیشن لینی ہو، یہ 96 سے جب سے میں نے یہ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ بھی تھا، کوئی بھی ایگریکلچر انفارمیشن ہوتی تھی
جو کوئی رپورٹ کرتے تھے وہ مجھے ضرور بتایا کرتے تھے. میں ان کی لکھی ہوئی ان باتوں کو ہم ان ساری چیزوں کو ان رپورٹنگز کو پڑھا بھی کرتا تھا. انہوں نے مجھے طریقہ بتایا کہ کس طریقے سے آپ نے جب گفتگو کرنی ہے اس سے پرسیپشن میں آپ کے پاس بیک گراؤنڈ نالج ہونا چاہیے, کس طریقے سے آپ لوگوں کے سامنے اپنی ان چیزوں کو پریزنٹ کریں. بہت ساری یہاں باتیں ہوئی ہیں, میرے پاس الفاظ نہیں ہیں میں ان کے بارے میں, ان کی شخصیت کے بارے میں کچھ کہہ سکوں. میں اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھتا ہوں, لیکن آن دی بہاف آف مائی ہول فیملی, کیونکہ مجھے آج موقع ملا ہے ان کی فیملی کی بہاف پہ ادھر, بس میں ان کے لیے دعا کر سکتا ہوں اللہ تعالیٰ, اور آپ لوگوں سے بھی التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں غریق کی رحمت میں اور جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کے درجات کو بلند کرے. لیکن ایک ریکویسٹ کے ساتھ, ایک یہ ریکویسٹ ضرور ہے کہ میاں صاحب بھی تشریف فرمائیں, پریزیڈنٹ جو چیمبر کے تھے وہ تو جا چکے ہیں, میں چاہتا تھا کہ ان کے سامنے بھی کرتا, آپ دوست بھی ہیں. یہاں بہت سارے بیوروکریٹس کے نام پہ روڈز کے نام رکھے گئے. یہاں میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا, اپنے چیمبر میں کوئی ہال ہے انہیں ٹریبیوٹ کرنے کے لیے, کوئی روڈز ہیں, کوئی چوک ہیں, آپ انہیں ضرور ٹریبیوٹ کریں تاکہ ان کا نام ہمیشہ آنے والی نسلوں تک بھی یاد رہے کہ یہاں کوئی شمس الاسلام ناس تھا, اور وہ ہمیشہ رہیں گے, دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے. اور میں اپنی فیملی کے بہاف پہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ کوشش کریں گے کہ ان کے لیے کوئی ان کے نام سے اسکالرشپ بھی ضرور شروع کریں. اور بھی اگر جیسے ایوارڈ کی بات کی تھی اجمل ملک صاحب نے, تو اگر وہ آپ کی یونین ہمیں بتائے گی تو ہم اس کو اون کرتے ہیں کہ جو بھی ایوارڈ آپ اس کو دینا چاہیں گے تو اس کی فیملی ہم اس کو کرے گی. اس کے علاوہ جو بھی آپ کو چاہیے, مٹیریل چاہیے کوئی بکس کی صورت میں, تو ہم ان کی فیملی کے سے بات کریں گے. لیکن ایک اور چیز بھی ہے کہ جیسے سب نے کہا, مجھے خیر یہ اچھا نہیں لگتا, لیکن انہوں نے ہمیشہ اپنے صحافی بھائیوں کے لیے ہمیشہ ایک پازیٹیو مثبت سوچ سے ہمیشہ سوچا ہے, ان کے حقوق کے لیے سوچا ہے. تو آپ لوگ بھی سوچیں کہ ان کے کچھ اخبارات جو ان کے مالکان کے ساتھ ان کے کوئی واجبات باقی ہیں, ہمیں بہت کم پتہ ہے, لیکن ہم آپ سے کہیں گے کہ اپنے اپنے فورم سے, جیسے ڈان کے ساتھ ابھی تک ان کے سارے معاملات چل رہے ہیں اور وہ ان کا کیس بھی چل رہا ہے, لیکن ان کو کیونکہ انہوں نے 28 ایئرز سرو کیا تھا اس اخبار کو, اور دن رات ایک کیا اس کے لیے, اور بہت ساری مخالفتیں بھی مول لی ہیں. لیکن ہم چاہیں گے کہ آپ لوگ اس فورم پہ, اس فورم کے تھرو ان کی فیملی کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ایفرٹس کریں. یہ بھی آپ کی طرف سے ایک ٹریبیوٹ ہوگا. شکریہ, بہت شکریہ.